قرآن اپنی زبان بولتا ہے، قرآن اخبارات کی زبان نہیں بولتا، قرآن میڈیا کی زبان نہیں بولتا، قرآن سیاسی ضدوں کی زبان نہیں بولتا، قرآن اللہ کی زبان بولتا ہے، نبوت کی اور دعوت کی زبان بولتا ہے، اور کہتا سب ہے، اور کہتا سب ہے۔ اس پر لکھاؤ، اس کو انڈر لائن کرو، سب کہتا ہے، بہادری بھی سکھاتا ہے، مقابلہ بھی سکھاتا ہے، اتحاد بھی سکھاتا ہے، ڈسپلن بھی سکھاتا ہے، تحریک کے چلانا بھی سکھاتا ہے، برداشت کرنا بھی سکھاتا ہے، نظر انداز کرنا بھی سکھاتا ہے، قدم آگے بڑھانا بھی سکھاتا ہے، کارروائی کرنا بھی سکھاتا ہے، دشمن کی صفوں میں دراڑ ڈالنا بھی سکھاتا ہے، سب سکھاتا ہے، لیکن سکھاتا اپنی زبان میں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ جب حالات بگڑے تو تم تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، خود مت کرنا، یہ نہیں کہتا قرآن، یہ بالکل نہیں کہتا قرآن کہتا ہے خود ہے گناہ کو، قرآن کہتا ہے اپنے دفاعی ہتھیار لے لیا کرو، قرآن کہتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ان لوگوں کو یہ تجربہ ہونا چاہیے کہ تمہارے مزاج میں سختی ہے۔ قرآن سب کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ غافل نہ رہنا، اپنے سامان کی بھی حفاظت کرنا، اپنے ہتھیاروں کی بھی حفاظت کرنا۔ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، قرآن سب کچھ کہتا ہے، اپنی زبان بولتا ہے۔ اور صحابہ جو قرآن مجید کو سمجھ رہے تھے قرآن کی محنت کے میدان میں اور حالات کے مقابلے کے میدان میں، تو وہ سب کچھ سمجھتے تھے۔ ہم مقابلے کے میدان سے ہزاروں میل دور ہیں، اس لیے ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن سیاستدانوں کی زبان نہیں بولتا، لیکن قرآن مقابلے کے ہر مرحلے پر اس موقع کے حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے ایسے یہ ضرور بتاتا ہے۔ میں نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی، اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں حالات کا تذکرہ نہیں ہے تو میں قسم لگے کہتا ہوں کہ وہ قرآن نہیں سمجھتے۔ قرآن میں یقیناً حالات کا تذکرہ اور حالات کے مقابلے کو کس اسٹیج پر کس طرح کیا جائے اس کا بھی تذکرہ ہے، بڑی زبردست رہنمائی ہے، لیکن ہے قرآن کی زبان۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کی اس رہنمائی کو آپ نوجوانوں، بھائیوں تک، بہنوں تک، بچیوں تک، ایک ایک ایمان والے تک پہنچائیں۔ اور ہماری سب سے بڑی مشکل یہ کہ ایک طرف ہمارا دل چاہتا ہے کہ قرآن کی زبان کے بجائے کوئی اور زبان ہم کو نہ بولنی پڑے، ایک طرف ہمارا یہ دل چاہتا ہے، اور ایک طرف ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہم جب صرف قرآن کی زبان بولتے ہیں تو ہمارے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے وہ قرآن کی زبان میں بات کو سمجھنے کا عادی ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ اور آت الزکوٰۃ کی کوئی تشریح کرنے کی ضرورت اللہ کے رسول کو نہیں پڑے، ہر صحابی سمجھ گیا کہ اس کا کیا مطلب، اور اس کی وجہ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر دو ٹیموں کے درمیان فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے اور دونوں ٹیموں کے کوچ گراؤنڈ سے باہر، باؤنڈری لائن کے باہر کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی ٹیموں کے کھیلنے کے طریقے کو، کبھی نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری ٹیم کا ایک ایک کھلاڑی کیسے کھیل رہا ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ دونوں ٹیموں میں سے کسی ایک ٹیم کا کوچ اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ٹیم کے فلاں کھلاڑی سے یہ ذرا سی چوک ہو رہی ہے، اگر یہ چوک دوبارہ ہوئی، یہ غلطی دوبارہ ہوئی تو گول پڑ سکتا ہے اور میری ٹیم ہار جائے۔ آپ لوگوں میں کوئی کھلاڑی لوگ بھی بیٹھے ہیں یا سب 2000 سال کی عمر کے صوفی بیٹھے کیوں بھائی؟ ایک پیٹ تر بیٹھے ہوں گے مگر ظاہر نہیں کریں گے۔ اب ایک کوچ نے محسوس کیا، ایک ٹیم کے کوچ نے، کہ میرے ٹیم کے فلاں کھلاڑی سے یہ غلطی ہو رہی، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کتاب لکھتا ہے، وہ اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے لمبا خطبہ مسنہ پڑھ کے بیان کرتا ہے، وہ ایک پانی کے گلاس بھیجتا ہے، ریفری سے ٹائم آؤٹ لے کر 1 منٹ کا ٹائم، 2 منٹ کا ٹائم لے کر
وہ بھیجتا ہے پانی کا گلاس لے کر. دیکھنے والے تماشائی دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ سے کوئی آدمی پانی کا گلاس لے کر بھاگتا ہوا یا بوتل لے کر بھاگتا ہوا اس پلیئر کے پاس پہنچا اور اس کو پانی دیا اور چپکے سے ہی بتا دیا کہ سر نے یہ کہا ہے کہ ذرا لیفٹن کو چیک کیے رہنے. واپس آ جاتا ہے. اب وہ کھلاڑی کیونکہ کھلاڑی ہے وہ فوراً سمجھ گیا کہ لیفٹن کو چیک کرنے کا کیا مطلب ہے. وہ چاہے 8واں بھی فیل ہو لیکن کیونکہ وہ کھلاڑی ہے اس لیے وہ سمجھ گیا اس جملے کا مطلب فوراً سمجھ گیا. اب اگر کوئی وہاں بیٹھا ہے مولوی میرے جیسا, اب اس کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ لیفٹن کو چیک کیے رہنے کا کیا مطلب ہے. وہ ڈکشنری نکال کے بیٹھے گا اور دیکھے گا کہ لیفٹ کے معنی بائیں, ان کے معنی اندر, اور چیک کیے رہنا کا مطلب روکے رہنا, اور کہے گا کہ اصل میں شاید یہ کہا گیا ہوگا کہ بائیں طرف اندر کو ذرا چیک کیے رہنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پتنگ اڑانے والے سے کہا گیا ہوگا تو اس کی پتنگ کا بایاں کونا مڑ رہا ہوگا, اور اگر کسی جہاز کے پائلٹ والے سے کہا گیا ہوگا تو اس کا جہاز کا بایاں بازو تھوڑا جھک رہا ہوگا, اس کو چیک کرو دیکھتے رہو. اور اگر کسی رکشے والے کو کہا گیا ہوگا تو بائیں ٹائر میں شاید پنکچر ہوگا, اور اس طرح 10 اور بیان کر دے گا ہمارے جیسا. اور پھر بھی پلے کچھ نہیں پڑے گا, جیسے ہماری تفسیر کے طلباء 15 قول بیان کرتے ہیں, پلے کچھ نہیں, کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ منشا کیا ہے اللہ کی. ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ کھلاڑی, کیونکہ وہ کھلاڑی ہے اس لیے وہ کھیل کی زبان سمجھ گیا, اسی طرح صحابہ میدان میں تھے اور میدان میں ہونے کی وجہ سے قدم قدم کی ہدایات کو بغیر کسی لغت سے اور بغیر کسی تفسیر سے فوراً سمجھتے. جب تک قرآن مجید کے میدان میں اتر کر, حالات کو میدان میں اتر کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہوگی, ساری دنیا کے کتب خانے پڑھنے کے باوجود قرآن سمجھ میں آنا مشکل. جس وقت میں قرآن کی کون سی آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے. یہ آیت غزوہ احد کے بارے میں اتری تھی یہ سمجھ میں آ جائے, یہ غزوہ حنین کے بارے میں آئی تھی یہ سمجھ میں آ جائے, یہ مہاجرین کے بارے میں اتری تھی یہ سمجھ میں آ جائے. ہم سے آج کے حالات میں کیا کہہ رہی ہے قرآن کی آیت یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. سلام ہو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے فہم دین پر, کتنا عظیم دین کی حقیقت کا سمجھنے والا وہ اللہ کا بندہ تھا. جب انہوں نے تشریح کی تھی کہ علم کسے کہتے ہیں, علم دین کس کو کہتے ہیں, وہ کہا کرتے تھے امر حال کو سمجھنا, اللہ کی رضا کی نیت سے اس کو کرنا. امر حال کو سمجھنا علم ہے, اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس پر عمل کرنا یہ ذکر ہے. یہ علم و ذکر کے نمبر کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا. امر حال کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی فرانسیسی زبان کا لفظ ہے یا اسپینی زبان کا لفظ ہے یا جاپان اور سائبیریا کے کسی پرندے کا لفظ. امر حال یہ کیا چیز ہے؟ امر حال کا مطلب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں یہ تھا کہ جس حال میں, جن حالات میں اللہ کی طرف سے اس وقت کے حالات کے مطابق جو کچھ کرنے کا حکم آیا ہو اس کو سمجھنا, اس کو علم کہتے. یہ ہے علم. اور یہ وہ چاہتے تھے کہ میدان میں چلو, دعوت کے میدان میں چلو, توکل کے حالات آئیں گے, صبر کے حالات آئیں گے, تقوی کے حالات آئیں گے, شکر کے حالات آئیں گے, ذکر کے حالات آئیں گے, خلوت کے حالات آئیں گے, پیچھے ہٹنے کے حالات آئیں گے, آگے بڑھنے کے حالات آئیں گے, خوف کے حالات آئیں گے, بھوک کے حالات آئیں گے. ان حالات میں ان میدان میں چلو اور میدان میں چل کر قرآن کی آیات کا فہم حاصل کرو. کیسے سمجھائے یہ عاجز کہ بغیر میدان میں چلے ہوئے اور حالات کا مقابلے کے میدان میں اترے ہوئے اور دعوت کے تمام مراحل کی جدوجہد کیے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا.
اب آخر میں اب سمجھو، اتنی گفتگو کے بعد میں کہتا ہوں، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ موجودہ زمانے کے ہمارے ملک کے حالات کے روشنی میں میں نے پورا بیان کیا. سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ کیا وہی دور دوبارہ واپس نہیں آیا جب نبیوں کو دھمکی دی جا رہی تھی؟ آج ہم کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ نہیں؟ تم کو گھر واپسی کرنی پڑے گی، تم کو ہمارا دھرم قبول کرنا پڑے گا، ورنہ تم کو اس دیش میں رہنے نہیں دیا جائے گا. اس وقت بھی وہی کہا گیا تھا، آج بھی یہی کہا جا رہا ہے. اور آج ان حالات کے مقابلے کے لیے ہمارے دلوں کو قرآن مجید یہ کہہ کر ایک ہدایت اور رہنمائی فرما رہا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. سمجھ لینا مستقبل میں ہونے کیا والا ہے. ہم تم کو بتا دیں، ہم ظالموں کے وجود سے ملک کو زمین کو پاک کرنے والے. سمجھو اس دور کو کھل کر میں کہتا ہوں، یقین کرو میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لکھ کے رکھ لو. اور اگر یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا. یقینی طور پر آنے والے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو ظلم سے پاک کرنے والے. بالکل صحیح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، جب زمین ظلم سے بھرنے لگے تو سمجھ جانا اب وقت آیا ہے زمین سے ظلم کے خاتمے کا. آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی. اللہ کی پناہ، روزانہ ظلم کا سیلاب کئی میٹر اوپر چڑھ رہا ہے کہ نہیں چڑھ رہا؟ روزانہ پوری دنیا میں عجیب حال ہے ظلم کا. مت سمجھو کہ یہ کوئی اتفاقاً ہو رہا ہے، یہ اللہ کی پلاننگ اور تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے. ان قوموں کے لیے یہ چیز اچانک ہو رہی ہوگی جن کو کچھ پتہ نہیں، تو کوئی بتانے والا بتا کر گیا ہے کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا. کیوں گھبرا؟ وہ امت گھبرا رہی ہے جس کے نبی نے بتایا تھا. اب کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ بھئی ہم اس دور میں کیوں پیدا ہو گئے، تو پوچھو اپنے باپ سے. مجھ سے کیوں پوچھو؟ میرا کیا قصور ہے تمہارے پیدا ہو گئے؟ پوچھو اپنے اما ابا. اچھی پاگل لوگ ہیں. ارے اس دور میں پیدا ہو گئے جس میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اس دور میں پیدا ہوتے جس میں خوب بریانی کھانے کو ملتی، کوئی خطرہ نہ ہوتا، کوئی پریشانی نہ ہوتی، ناچتے گاتے لاہور. ارے کیسے پہلوان ہوں کہ کشتی کے بغیر تمہارا کھانا ہضم ہوتا؟ الٹا 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 اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھا کہ اللہ آپ نے ہم کو جب اس دور میں پیدا کیا ہے تو پھر آپ ہم کو اس دور کے مقابلے والا ایمان بھی تو دے دیجیے، وہ ہمت بھی تو دے دیجیے، وہ فہم بھی تو دے دیجیے، وہ تقویٰ بھی تو دے دیجیے. اللہ ان حالات کا مقابلہ گناہوں کے ساتھ میں نہیں کر پاؤں گا. آج میں وعدہ کرتا ہوں ایک گناہ بھی نہیں کروں گا. اللہ مجھے تقوی والا بنا. یہ کہو یہ گھبرانے کی کیوں بات ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ تم اپنی بیوی کو دیکھ کے کہنے لگے کاش میں تم ہوتی اور تم نہ ہوتے، کاش میں تم ہوتی کہ میں گھر ہی میں بیٹھا رہتا اور تم انکم ٹیکس کا مقدمہ لڑنے جاتی، تم سیل ٹیکس کا کمشنر کا جھڑکیاں کھاتی، پولیس والے تم کو بیٹھاتے اور دکان پہ تم کو بیٹھنا پڑتا اور مقدمے میں تم کو جانا پڑتا. کتنا مزے ہیں، ادھر لے لیا ادھر پلا دیا، ادھر لے لیا ادھر پلا دیا. تو بھی اور بیوی کہیں گے کاش میں تم ہوتے، کیا بولیں گے؟ کاش میں مرد ہوتی. کیا مصیبت ہے کہ میں سو نہیں سکتی، جاگ نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی. بچے 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 سارا تماشا ہو گیا. تم تو گھومتے رہتے ہو، ادھر ادھر جاتے رہتے ہو اور دین دنیا سب کماتے رہتے ہو اور میں چولہا جھونکتی رہتی ہوں. کیا مصیبت ہے؟ سب کرو، تم یہ ہوتی، تم وہ ہوتے، تم یہ ہوتی، نہیں ہوتا. میں چھوٹا ہوتا، میں لمبا ہوتا، میں کالا ہوتا، میں گورا ہوتا، میں سانولا ہوتا، میری ناک پتلی ہوتی، میری اللہ. ارے یوں کہو کہ اللہ جب آپ نے اس دور میں پیدا کیا ہے اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے تو اللہ مجھے تقویٰ بھی تو دے دیجیے. تم نے مانگا کبھی اللہ سے تقویٰ؟ تم نے مانگی کبھی اللہ سے بہادری؟ تم نے مانگا کبھی اللہ سے توکل؟ تم نے مانگا کبھی اللہ کہ جب اس دور میں آپ نے پیدا کیا ہے کہ دھمکیوں کا دور ہے اے رب کریم، تو اس وقت جو نبی موجود تھے ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کا ایمان تو ہمارے پاس نہیں ہے. جب دھمکیوں والے دور میں مجھے پیدا کیا تو دھمکیوں کے مقابلے کا ایمان بھی تو دے دیجیے، ہمت بھی تو دے دیجیے. مانگو اللہ سے
اور مانگنے کے بعد نہ ملے تو بتاؤ کیا اللہ پر الزام لگاتے ہو کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتے؟ غلط بات. امتحان میں سوال مشکل آئے یہ صرف وہ طالب علم کہتا ہے جس نے محنت نہیں کی، جس نے پڑھائی میں محنت نہیں کی ہوتی وہ رونا روتا ہے کہ کیا بتاؤں بہت مشکل پرچہ آ گیا. غلط بات. کلاس کا ذہین طالب علم وہ ہوتا ہے جو مشکل پرچے کو دیکھ کر کہے کہ آہا مزہ آئے گا، اب مجھ سے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں پائے. جو محنت کرتا ہے نا وہ پرچے کو دیکھ کر، مشکل پرچے کو دیکھ کر کہتا ہے اب مزہ آئے گا انشاءاللہ مجھ سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں پائے. میرے بعد ساتھی کہتے تھے کم سے کم دعا تو نہ مانگا کرو کہ مشکل پرچہ ہے، ہم غریبوں کا بھی تو خیال رکھو. اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ پرچہ پڑھتے ہی میں مسکرانے لگتا ہوں، اور لوگوں کو پرچہ پڑھتے ہی اللہ جانے وضو کرنا پڑتا ہے کہ غسل کرنا پڑتا ہے. اکثر طلبہ حالت خراب، سچی گھوم جیسے حوالات میں بند ہیں، جیسے جیل میں بند ہیں، اس لیے کہ پڑھائی مشکل حالات سے کون گھبراتا ہے؟ اللہ ہم سب کو نہ گھبرانے والوں میں بنا. دعا کا ذوق رکھنے والا مشکل حالات کا نہیں گھبراتا. اس لیے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ اذا جاءهم امر من الخوف اذاعوا به. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا حجبه امر فزع الى الصلاۃ، جیسے کوئی مشکل معاملہ سامنے آتا تھا فوراً نماز کی نیت باندھ لے. اللہ مشکل وقت ہے، اب آپ میرے دل کو ہمت اور قوت دے دیں گے اور مقابلے کی تدبیر سجا دیں. یہ وقت ہے، گھبرانے کا وقت نہیں، ڈرنے کا وقت نہیں. اور ایک بات کہوں، 100% متحد ہو جانے کا وقت، اتحاد کا وقت ہے. لوگوں چھوڑ دو مسلکی لڑائیاں، آپس کے تفریقے، یہ گجرات کا ہے، یہ یو پی کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ فلاں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان ساری نسبتوں کو پیچھے کر دو اور صرف یہ کہو ہم سب صرف ایک ہیں، محمد رسول اللہ کے غلام. اس وقت ضرورت ہے اس بات کی. آپس میں میل جول بڑھاؤ، اپنے اپنے مسلک پر چلو، اپنے علماء سے قدر کرو، سچائی کی تحقیق کرو، کوئی عیب نہیں. لیکن اس وقت بالکل گنجائش نہیں ہے کہ کسی طرح کا اختلاف اور انتشار ایمان والوں میں پیدا. کیوں کہا گیا اکرام مسلم، اکرام مسلم، اکرام مسلم، اکرام مسلم؟ ایمان کی نسبت پر ہر ایک سے محبت کرو. میں نے پہلے ہی کہا تھا امام جب تک نہیں ہوگا سب کے رکوع سجدے ایک نہیں ہو پائیں گے. اب آخر میں کہتا ہوں، دیکھو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کہ پھر اب بتائیے کہ پھر ہم کس کو اپنا امام مانیں؟ یہ سوچ رہے کہ نہیں سوچ رہے؟ آپ بتاؤ، سوچ رہے کہ نہیں سوچ رہے تو ہم آخر کس کو مانیں؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے. نہیں، میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ میرے نیک گمان کی لاج رکھ لے. دیکھو ہمارے اکابرین، اللہ کا شکر ہے میرے عزیزوں، اس ملک کے ایمان والوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، اس کی قدر کر. میں دنیا بھر کے ملکوں کی الحمدللہ تجربہ رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا ہمارے اس ملک اور اس خطے کے اکابرین پر رہا ہے، اس پر دنیا بھر کے علماء رشک ہر دور میں. یہاں جب کوئی نیا خطرہ درپیش ہوا، اس کے مقابلے کی جو تدبیر ہمارے یہاں کے علماء کو سوجھی اور سارے مسلک کے لوگوں نے مل جل کر جس طرح مقابلہ کیا، اس کی کوئی نظیر میرے علم میں دنیا بھر میں نہیں. لیکن اس کا عام مسلمانوں کے سامنے جتنا تذکرہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اس کی وجہ سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. میں اب اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنی ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں. دیکھو آج کے تقریباً
42-44 سال پہلے کی بات، ہمارے ملک میں ایک بھیانک قسم کی سازش ہوئی اور حالات نئے موڑ پر آ گئے، اور وہ حالات اس قسم کے تھے جو بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچے ہیں جہاں آج کل حالات۔ اس میں یہ محسوس ہوا ہمارے اللہ والے بہت بڑے بڑے اکابر علماء کو کہ اب مسلمانوں کی نئی نسلوں سے، بچوں سے، نوجوانوں سے، لڑکوں اور لڑکیوں سے، عام ایمان والوں سے ایمان کو چھین لینے کی سازشیں ہمارے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر شروع ہوئی۔ یہ آج سے 42 سال پہلے، آج سے 40-42 سال پہلے چالیس 42 سال پہلے یہ حالات آئے۔ میں ان کی تفصیلات میں جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی۔ اس وقت ہمارے بعض بڑے بڑے علماء سر جوڑ کر بیٹھے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا کہ ایک ایسا انتظام کیا جائے کہ امت مسلمہ اپنی کسی اجتماعی قیادت اور کسی کو اپنا بڑا رہبر مان کر اب حالات کا مقابلہ کریں۔ اور انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر کسی ایک جماعت، کسی ایک مسلک کے کسی عالم کو کہا جائے کہ وہ یہ امیر ہے، تو پھر دوسرے مسلکوں کے لوگوں کے لیے اس کو امیر ماننا مشکل ہے۔ تو بجائے اتحاد سے پیدا ہونے کے اور زیادہ اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آج کل اکثر جگہ پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی مسجد میں، کسی محلے میں اگر امیر کا انتقال ہوتا ہے تو عام طور پر تجربے کار لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک شخص کو امیر بنانے کے بجائے اب 2 4 5 احباب پر مشتمل ایک شورا بنا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ محسوس کرتے ہیں ایک کی بات کو ماننا مشکل ہو گیا۔ ایک محنت میں لگے ہوئے افراد، ایک مسجد کے ذمہ دار ساتھی، ان کا بھی کسی ایک کو امیر مان کر چلنا جب مشکل ہو رہا ہو تو کیا پورے ملک کے 20-25 کروڑ ایمان والوں کے لیے ایک امیر کا مقرر کر دینا، کیا یہ سمجھداری کی بات ہوتی؟ انہوں نے کیا کیا، بہت عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمام مسلک کے لوگ جمع ہو جائیں، تمام جماعتوں کے لوگ سب جمع اور جمع ہو کر آپس میں ایک جماعت بنا لیں اور یہ کہیں کہ بھائی اب یہ پوری جماعت جو ہے یہ مجموعی اور اجتماعی طور پر اس ملک کے ایمان والوں کی قائد اور رہبر ہے، اس میں ہر مسلک کے لوگ ہوں، تو ان سب کی مشورے سے کوئی بات طے ہوگی تو سب کے لیے ماننا آسان ہوگا کہ نہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور بڑی اخلاص اور تواضع اور بڑے اکرام مسلم والے مزاج کے ساتھ انہوں نے ایک اجتماعی نظام بنایا۔ اس کا نام انہوں نے رکھا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ یہ کیا چیز ہے سمجھ لو، عام لوگوں کو تک یہ بات پہنچی نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں، اور اس میں صرف عام لوگوں کا قصور نہیں ہے، اس بات کو عوام تک کہا نہیں گیا، اور عام طور پر مسجدوں میں آنے والے مجمع کے سامنے تو یہ باتیں آتی ہی نہیں۔ اب اس میں ہر مسلک کے لوگ کیسے جڑے؟ دیکھو یاد رکھنا، جڑنا اور جوڑنا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک نفس مر نہ جائے، جب تک اخلاص اور تواضع اور تقوی نہ پیدا ہو جائے، نہ جڑنا ممکن ہوتا نہ جوڑنا ممکن۔ چنانچہ ان اللہ کے بندوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ تقوی کا درجہ دیا تھا، انہوں نے جب جوڑنا شروع کیا تو بہت دیر سے یہ جواب آیا کہ ہم حاضر ہیں، ہم شریک ہوں گے، ہم ساتھ ہیں، بہت اچھا۔ لیکن ہمارے جو اہل سنت والجماعت والے حضرات ہیں، بریلوی بھائی،
ان کے اس زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے مولانا برہان الحق رضوی، جمعیت علماء اہل سنت والجماعت کے صدر۔ اس وقت وہ جبل پور میں رہتے تھے اور پورے ملک سے ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھائیوں کے سب سے بڑے رہنما تھے۔ بڑی بزرگ اور عالم شخصیت تھی اس مسلک کی۔ ان کو دعوت نامہ بھیجا گیا مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب ہمارے یہ سارے بزرگ اکابر یہ محسوس کر رہے تھے کہ بھائی ان کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اگر وہ شریک نہ ہوئے تب تو یہ اتحاد بن ہی نہیں پائے گا، بہت بڑی کمی رہے گی، کیونکہ ہم مقابلہ جو کریں گے وہ سب مل جل کر پائیں گے، اکیلے ایک مسلک والے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دشمن تو چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان آپس میں پھوٹ ڈالے۔ تو جانتے پھر کیا ہوا؟ پھر سنو، جماعت دیوبند ہمارے اکابر دیوبند کے اس زمانے کے سب سے بڑے بزرگ عالم دارالعلوم دیوبند کے محتمل حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، جب ان کو پتا چلا کہ حضرت مولانا برہان الحق رضوی صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے فرمایا میں ان کی خدمت میں خود حاضر ہو کر درخواست حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی انہوں نے کہا کہ حضرت میں بھی ساتھ چلوں گا، اگر آپ جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا، ورنہ بہتر تو یہ تھا کہ آپ بھیج دیتے ہم لوگ چلے جاتے، آپ نہ جائیں۔ فرمایا بالکل نہیں، میں جاؤں۔ چنانچہ ہمارے جماعت کے یہ دو بہت بڑے عالم خود حضرت مولانا برہان صاحب کی خدمت میں حاضر۔ اور کیا ہوا سنو، علماء بھی سنے، عام ہمارے بھائی بھی سنے، اور اللہ کرے کہ اس بیان کو اگر ریکارڈ کیا جا رہا ہو تو اس کو پورے احمد آباد اور گجرات کے تمام مسلک کے لوگوں تک امانت سمجھ کے پہنچانا۔ ان سب بھائیوں اور ان کے علماء اور ان کی مساجد کے ائمہ کو میرے جیسے گنہگار طالب علم کے سلام کے ساتھ، محبت بھرے سلام کے ساتھ میرے اس بیان کا ریکارڈ ان تک پہنچانا کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر جماعت دیوبند اور حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی امیر شریعت بہار و اڑیسہ، ان دو بڑے علماء یہ حضرت مولانا برہان الحق رضوی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اتفاق سے جب یہ پہنچے تو اس وقت ان کی مجلس بھری ہوئی تھی اور باہر جہاں جوتے چپل رکھے تھے وہیں پر یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے، دونوں وہیں بیٹھ گئے، انتظار کیا ادب کے ساتھ۔ جب مجلس برخاست ہوئی اور لوگ مصافحہ کر کے نکلنے لگے تو یہ لوگ بھی حاضر ہوئے۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے بڑے ادب کے ساتھ ان کو سلام کیا، اور سنو اور دل کے کانوں سے سننا کہ حضرت قاری طیب صاحب نے کیا کیا، اپنی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں رکھی اور یہ کہا حضرت ہندوستان میں تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آیا ہوں، اس ملک میں تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آیا ہوں، آپ اگر تشریف نہ لائے تو ہمارا تو سارا کام بیکار ہو جائے گا۔ حضرت مولانا برہان الحق رضوی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، انہوں نے وہ ٹوپی اٹھائی اور حضرت حکیم الاسلام کے سر پر عزت سے رکھی اور کہا حضرت میں ضرور حاضر ہوں، میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، پورے ملک کے اسلام دشمن لوگ اس منظر کو دیکھ کر جل کے خاک ہو گئے ہوں گے جب بمبئی کے اس میدان میں لاکھوں مسلمانوں کا جلسہ ہوا اور اس میں سارے لوگ، سب شیعہ سنی بریلوی دیوبندی جماعت اسلامی کے لوگ، فلر کے لوگ، پونا کے لوگ سب شریک ہوئے، بہت لوگ شریک ہوئے۔ اور جب مشورہ ہونے لگا حیدرآباد میں کہ اب مسلم پسند لا بورڈ کا صدر کون بنایا جائے، تب سنو جب مسئلہ ہوا کہ صدر کون بنایا جائے، عام طور پر صدر کے مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہاں کیا ہوا، کھڑے ہوئے حضرت مولانا برہان الحق رضوی اور انہوں نے مائک ہاتھ میں لیا اور لے کر کہا بھائیو میری ناچیز کی رائے یہ ہے کہ یہ بزم جس انسان کے اخلاق کی وجہ سے سجی ہے اور جس کی تواضع کی وجہ سے آج ہم سب جمع ہیں اسی کو صدر بنانا چاہیے۔ بریلوی مسلک کے سب سے بڑے عالم نے دیوبندی مسلک کے سب سے بڑے عالم کے صدر بنائے جانے کی رائے دی اور پورا میدان نعرے تکبیر اللہ اکبر سے گونج اٹھا۔ یہ ہے ہمارے اکابر اور یہ ہے مسلم پرسنل لا بورڈ۔
اور یہ ہے ہمارا امیر، یہ ہے ہمارا قائد، یہ ہے ہمارا امام، یہ ہے ہمارا رہبر، سارے مسلک کے لوگ اس میں آج بھی جمع ہیں۔ اب جو حالات کا رخ ہے یاد رکھنا، اب سب کے سب لوگ ہر وقت یہ سننے کے انتظار میں رہو مسلم پرسنل لا بورڈ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم کو کیا رہنمائی دے رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے میں سنوں۔ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے ملک میں گاؤں گاؤں چپے چپے شہر شہر ہر علاقے میں ایک زبردست آواز لگائی جائے گی، اس میں ہر ایمان والے سے، مردوں سے، عورتوں سے، جوانوں سے، بوڑھوں سے، امیروں سے، غریبوں سے، دیہاتیوں سے، شہریوں سے، پڑھے لکھوں سے، بے پڑھے لکھوں سے یہ کہا جائے گا کہ اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرو، ایمان کی فکر کرو۔ تم کو خبر نہیں ہے کہ تمہارے بچوں اور تمہاری نسلوں کو مشرک بنا دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اسکولوں میں یوگا کرایا جا رہا ہے، سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے، وندے ماترم پڑھوایا جا رہا ہے، سرسوتی کی پوجا کرائی جا رہی ہے، کیا کیا کرایا جا رہا ہے، اور تم کو کچھ خبر نہیں ہے۔ تمہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لیکن اپنے بچوں کو کسی قیمت پر تم کو شرک نہیں کرنے دینا، کسی قیمت پر نہیں۔ یہ غفلت کی انتہا ہے کہ گجرات کے اسکولوں میں آج سے کئی سال پہلے سے شرک اور کفر پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ایک بھی گجراتی مسلمان کو اس بات کا پتہ نہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہوا؟ کیا آپ اپنے بچوں کو بھیج دیتے اسکول، پھر کبھی خبر بھی نہیں دیتے کہ میرے بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ میتھمیٹکس میں نمبر اچھے آ جائیں اور سائنس میں نمبر اچھے آ جائیں، آپ کو اس کی فکر ہوتی ہے، لیکن آپ کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میرا بچہ مشرک بن رہا ہے۔ کیوں خبر نہیں لیتے آپ کو جھگڑنا بالکل نہیں ہے۔ ابھی تک ملک میں جو دستور اور قانون چل رہا ہے اس قانون کے مطابق کسی حکومت کو، کسی بھی قوم کے بچے کو اس کے اپنے عقیدے کے خلاف کوئی اور عقیدہ پڑھانا قانوناً بالکل درست نہیں، لیکن کیونکہ یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، خبر ہی نہیں ہے، اور خود بے حسی کی اتحاد، کچھ خبر نہیں۔ آپ کبھی اسکول کی کتاب کھول کر دیکھتے بھی نہیں کہ میرے بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، آپ اپنے بچے کی کاپی نہیں دیکھتے کہ اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ شرک کبھی معاف نہیں کر سکتا اللہ، دنیا بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا، اور پوری قوت کے ساتھ ہم کو اور ہمارے بچوں کو مشرک بنانے کی کوشش چل رہی ہے۔ آپ کے اس گجرات میں پورے ملک کے سرکاری ملازمین کو ٹریننگ کے لیے لایا جا رہا ہے، اور ان کو ٹریننگ کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے، وہ چاہے پوسٹ آفس کے لوگ ہوں، اور وہ چاہے ریلوے کے لوگ ہوں، اور چاہے کسی وبھاگ کے کرمچاری ہوں، ان کو خاص طور پر یہاں لا کر ان کو 15 دن اور 10 دن کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور ٹریننگ میں ان کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی ٹریننگ کتنی دی جا رہی ہے وہ تو اللہ جانے، لیکن ان سے زبردستی یوگا کرایا جا رہا ہے، ان کو زبردستی سوریہ نمسکار کروایا جا رہا ہے، ان سے زبردستی وندے ماترم پڑھوایا جا رہا ہے۔ ہمیں کچھ خبر نہیں۔ مسلم پرسنل بورڈ نے اعلان طے کیا ہے ہر مسلمان کو اس بات سے آگاہ کیا جائے، آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے اسکول کے پرنسپل کے پاس جانا فرض ہے۔ اگر آپ کے بچے کو اس میں سے کوئی چیز کرائی جا رہی ہے، آپ اگلے ہی دن سارے کام چھوڑ کر اپنے اس اسکول کے پرنسپل کے پاس جائیے، اس ہیڈ ماسٹر کے پاس جائیے اور اس سے جا کر کہیے کہ سر ہمارے بچے کو آپ یہ سب نہ کرائیں، بالکل میں اجازت نہیں دیتا، آپ ہمارے بچے کو یہ سب چیز نہ پڑھوائیں۔ پہلے وہ جواب یہی دے گا، ارے وہ جو سب کے بچوں کو پڑھنا ہے وہ آپ کے بچوں کو بھی پڑھنا ہے، ہم الگ تو نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس پر خفا نہ ہوئیے، غصہ مت کیجیے، لیکن آپ فوراً کہیے کہ نہیں، یہ تو آپ نہیں کریں گے، اس کی قانوناً اجازت نہیں ہے، آپ بالکل نہیں کر سکتے، آپ ہمارے بچے کو ان چیزوں کو نہیں پڑھائیں۔ اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ لکھ کر دیجیے، میں کھول کے سمجھا رہا ہوں، آپ کو لکھ کر دینا فرض ہوگا، ورنہ آخرت میں انجام برا ہوگا۔ آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا، اور لکھیے اور لکھ کر دیجیے کہ بھائی سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے بچے کو یہ سب نہ پڑھائیں۔ وہ درخواست جب آپ دیں گے تو زیادہ تر وہ جواب جو دے گا وہ یہ کہے گا کہ بس آپ درخواست چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے ہم غور کرتے ہیں، مینجمنٹ میں رکھیں گے، لیکن ایسا ہے ممکن نہیں۔ تو آپ اس سے کہیے کہ جی نہیں سر، آپ لکھ کر جواب دیجیے جو بھی دیں،
زبانی نہیں، میں نے بھی لکھ کر دیا ہے، آپ بھی لکھ کر جواب دیں۔ وہ اگر سمجھدار آدمی ہے تو کبھی لکھ کر جواب نہیں دے گا، پھنس جائے گا، وہ لکھ کر جواب نہیں دے گا۔ اگر وہ لکھ کر جواب نہ دے تو آپ چپ چاپ منہ لٹکا کر گھر میں ہی آئیں گے، اور نہ آپ لڑیں گے نہ آپ غصہ ہوں گے، بلکہ پھر کیا کریں گے؟ آپ کسی وکیل، کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کریں گے، اس سے پوچھیں گے، اور اس سے یہ پوچھ کر آپ کہیں گے، لکھوائیں گے۔ ایک قانون ہے ہمارے ملک میں جس کو RTI کہتے ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، آپ اس کے تحت درخواست دیں گے کہ میں فلاں دفعہ کے تحت آپ کو سر یہ درخواست دے رہا ہوں کہ آپ میرے بچے کو یہ نہیں پڑھائیے۔ اس قانونی دفعہ کے تحت جب آپ اس کو درخواست دیں گے اور وہ نہ لے تو آپ رجسٹر ڈاک سے اس کو بھیج دیجیے، اس کے بعد قانونی طور پر لکھ کر اس کو جواب دینا ضروری ہو۔ وہ بھاگ سکتے ہی نہیں، اور اس کے بعد بھی اگر جواب نہ دے، 1 مہینے کا انتظار کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کسی سے معلوم کیجئے کہ ہر صوبے میں ایک انفارمیشن کمشنر ہوتا ہے، اس کے آفس میں آپ کو درخواست دینی پڑے گی کہ میں نے فلاں تاریخ کو اپنے فلاں اسکول کے پرنسپل کو میں نے یہ درخواست دی تھی اور اس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ اپنے بچے کے ایمان کی حفاظت کے لیے 2-4 دفعہ کسی دفتر کی دوڑ بھاگ نہیں کر سکتے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے مقدموں کے لیے آپ 1000 مرتبہ دوڑ بھاگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو ایمان ان کے لیے قیمتی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان میں اسی لیے گزارتا ہے کہ دیکھیں ان میں سے کس کو ایمان کی اہمیت معلوم ہے اور کس کے اندر ایمان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حالات جان بوجھ کر پیدا ہونے دیتے ہیں کیونکہ اسی کے ذریعے میرے اور آپ کے ایمان کی جانچ ہوتی، یہ آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ اور اپنے علاقے میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے صوبے میں بھی مسلم پرسنل بورڈ کے اکادرین بھی آئیں گے اور مختلف علاقوں میں اس کے پروگرام ہوں گے۔ آپ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ بورڈ نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ملک کے اندر یہ جو ظلم ہو رہا ہے صرف مسلمان اس سے پریشان ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ہمارے غیر مسلم بھائی اور بہنیں بہت بڑی تعداد میں اس صورتحال سے سخت ناراض اور پریشان ہیں۔ ان سب کو ساتھ لے کر مسلم پرسنل بورڈ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پورے ملک میں یہ تحریک چلائی جائے گی کہ یہ نہیں چلے گا، یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوگی، اس رخ کو بدلنا ہی پڑے گا۔ اور عدالت عالیہ میں بھی جانا طے کیا ہے۔ اس سب کے لیے آپ کا شعور، آپ کے جذبات اور آپ کو یہ آج بالکل صاف سمجھیے کہ ہمارا امام، ہمارا رہبر اس ملک میں مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اس میں سارے مسلک کے لوگ موجود ہیں، ساری جماعتیں شامل ہیں، اور وہ تقوی کے روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں بہت غور کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے کوئی بات طے کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو کچھ میں نے آج کہا ہے یہ عام بیانوں سے بالکل ہٹ کر پوری قوت کے ساتھ، پوری صراحت کے ساتھ بات کہی ہے۔ قرآن میں پھر دہراتا ہوں خلاصہ، قرآن مجید میں حالات کا تذکرہ ہے اور حالات میں کس طرح کام کیا نبیوں نے، اس تاریخ کو بتایا گیا، صرف تاریخ پڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اس وجہ سے بتایا کہ اے محمد کی امت، تم پر بھی وہی حالات آئیں گے جو پچھلے نبیوں اور ان کی امتوں پر آئے تھے۔ اس وقت کیا ہوا تھا تم کو ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم کو بھی اپنی باری جب آئے گی تو وہی کرنا ہوگا۔ اور خود میرے محبوب محمد رسول اللہ کی زندگی میں، ان کے دور میں، ان کی امت پر اور ان پر جو حالات آئے تھے وہ بھی میں نے تم کو سنائے، اور اس وقت میں نے ان کو ان حالات کے مقابلے کے لیے کیا تدبیریں بتائی تھی وہ بھی میں نے تم کو بتائی۔ امید ہے کہ آپ اس بیان کو بار بار سنیں گے، اس کی سیدھیاں حاصل کریں گے، اس پر غور کریں گے اور کسی قسم کا خوف، مایوسی، نفرت اور دشمنی اپنے دل کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ ہمیں سارے انسانوں سے محبت، ہمیں اس ملک سے محبت، کسی قیمت پر اس ملک میں ایک پٹاخہ بھی چھوٹے اور ایک بدامنی ہو اور ایک آتنکواد کی گھٹنا ہو، ہمیں کسی قیمت پر گوارا نہیں ہے۔ اس ملک کی خدمت کرنا ہمارا دینی فرض، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے بزرگوں نے کی ہے، اور آج جب یہ ملک غلط رخ پر لے جایا جا رہا ہے تو اس ملک کو اس غلط رخ سے بچانا اور اس ملک کے باشندوں کو انصاف دلوانا اور انصاف کی ترازو کو یہاں پر زمین میں نصب کروانا
اور انصاف کا نظام کو زمین پر قائم کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے خوب دعائیں مانگنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ہر قسم کے مسلکی جھگڑوں کو بالکل چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں۔ جو جس مسلک پر چل رہا ہو وہ چلتا رہے، اپنے علماء سے پوچھتا رہے۔ ہم سب دعا کرتے رہیں اللہ ہم کو اور سب کو وہ راستہ دکھا دیجئے جو آپ کے نزدیک صحیح ہے، جس پر آپ ملتے ہوں اور آپ راضی ہوتے ہوں، جس پر چل کر ہم جنت تک پہنچتے ہوں۔ لیکن ہم کو اس وقت آپس کے جھگڑوں کے بجائے امت کو متحد کرنا ہے۔ امت کو متحد کرنے کے لیے اچھے اخلاق بھی ضروری ہیں اور ایمان کی اقتداء بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔